یوں ہی سرے راہ اچانک ملاقات ہو گئی۔ بھرے بازار میں دونوں یوں اچانک آمنے سامنے آ گئے کہ نظریں چرانے کا موقع ہی نہ ملا اور چہرے پر مسکراہٹ لانی پڑی۔ سنجیدہ، یہ تم ہی ہو نا؟ شاہ نواز نے دھیمے لہجے میں بولا۔ کتنے سالوں سے دل میں یہ خواہش تھی کہ کبھی تو سنجیدہ سے ملاقات ہو پائے۔ کیسے ہو شاہ نواز؟ سنجیدہ نے ایک طویل سانس بھری تھی۔ چہرے کی مسکراہٹ یہ احساس دلانے میں کامیاب ہو رہی تھی کہ سنجیدہ کے لیے یہ ملاقات انچاہی نہیں۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، کہتے ہوئے سنجیدہ نے شعوری طور پر ماتھے کا اسکارف آگے کو سرکا دیا۔ تمہیں اندازہ نہیں سنجیدہ کہ تمہیں یوں دیکھ کر مجھے کس قدر خوشی ہو رہی ہے۔ شاہ نواز کے انداز میں ایک حزن تھا، اور شاید اسی خوشی میں بھی جو وہ محسوس کر رہا تھا۔ کیا تم کچھ دیر میرے ساتھ گزارو گی؟ سامنے والے کیفے کی چائے بہت اچھی ہے۔ مجھے یقین ہے چائے آج بھی تمہیں پسند ہوگی۔ شاہ نواز نے خواہش ظاہر کرنے میں دیر نہ لگائی، اور سنجیدہ لمحے بھر کے لیے خاموش پڑ گئی۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، اسے انکار ہی کرنا چاہیے تھا، مگر وہ چاہ کر بھی انکار نہ کر پائی۔ ٹھیک ہے، مگر میں زیادہ دیر نہیں بیٹھوں گی۔ گھر پر میری چھوٹی بیٹی اکیلی ہے۔ ضرور ضرور، یہ مجھے پکڑا دو۔ ساتھ چلتے ہوئے شاہ نواز نے ہاتھ بڑھا کر سنجیدہ کے ہاتھ میں موجود شاپرز لینے چاہے تھے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ سنجیدہ کا لہجہ تھوڑا سرد تھا۔ شاہ نواز کا ہاتھ تھوڑی دیر ہوا میں معلق رہا، پھر پہلو میں جا گرا۔ کتنا وقت گزر گیا۔ آمنے سامنے کی کرسیاں سنبھالتے ہوئے شاہ نواز نے کہا، ہاں، اور تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کچھ زیادہ تیزی سے گزرا ہے۔ سنجیدہ کوئی طنز نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر زبان پتہ نہیں کیوں پھسل گئی۔ شاہ نواز کی مسکراہٹ پھیکی ہوتی گئی۔ بس غم زندگی نے جینے نہ دیا۔ شاہ نواز بلا وجہ میز کی سطح کھرچنے لگا، اور سنجیدہ نہ چاہتے ہوئے بھی کتنے لمحے شاہ نواز کے چہرے پر بجھی جریوں کے جال کو دیکھتی رہی، اور پھر ان دونوں کے درمیان خاموشی آن بیٹھی۔ اور پھر یہ خاموشی کا وقفہ طول پکڑنے لگا، اور خاموشی کی طوالت سے شاہ نواز کو یکدم گھبراہٹ ہونے لگی۔ تم اب بھی ویسے حجاب لیتی ہو جیسے نوجوانی کے دنوں میں لیتی تھی۔ وقت گزرنے سے اقدار تو نہیں بدل جاتے۔ دو فکروں کے تبادلے کے بعد پھر سے خاموشی آن پڑی۔ ویٹر چائے رکھ گیا، اور جب سنجیدہ نے دیکھا کہ شاہ نواز بغیر چینی کے چائے پینے لگا ہے تو بول پڑی، چائے میں چینی نہیں ڈالو گے؟ نہیں، زندگی نے مٹھاس چھین لی ہے۔ شاہ نواز نے تلخ چائے کا گھونٹ بھرا تھا۔ زندگی سے مٹھاس چھیننے والی سوچیں نہیں ہوتیں، کچھ خود غرضانہ فیصلے بھی ہوتے ہیں، مگر حقیقت کون بولے اور کون سوچے۔ خیر، تم سناؤ، کتنے بچے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور تمہارے شوہر؟
بچے ماشاءاللہ اچھے ہیں، اب تو بچوں کے بچے بھی شادی کی عمر کو جا پہنچے ہیں۔ چھوٹی بیٹی کی انشاءاللہ اس سال شادی کر دوں گی، اور شوہر ریٹائرمنٹ کے بعد آرام اور فرصت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کل ان کی طبیعت خراب ہے، موسمی بخار نے آ گھیرا ہے، ورنہ یوں اکیلے مجھے مارکیٹ نہ آنا پڑتا۔ سنجیدہ کے لفظ میں طمانینت تھی، اور شاہ نواز ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ اطمینان اور طمانینت، اس کی زندگی سے تو جیسے یہ چیزیں ختم ہی ہو گئی تھیں۔ میری طلاق ہو گئی، لفظ زبان سے ادا نہیں ہوئے تھے، بلکہ لڑکھڑا رہے تھے۔ مجھے پتا ہے، اخبار کے شو بزنس کے صفحے پر میں نے یہ خبر پڑھی تھی۔ شاہ نواز مسکرا دیا۔ بس میری زندگی اخبار کے شو بزنس کے صفحے پہ چند سطری خبر تک محدود ہے۔ کسی دن میرے انتقال کی خبر بھی چھپے گی، پڑھ لینا۔ سنجیدہ سنی انسنی کرتی چائے کے گھونٹ بھرتی رہی۔ اب اتنے سال بعد ملی ہو، تم سے معذرت کر لوں۔ نوجوانی کے فیصلے یوں ہی جوش کے زیر اثر ہوتے ہیں، ان کا اندازہ عمر رفتہ گزرتے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ میں نے غلط فیصلہ کیا، مجھے تمہیں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ آخر تمہارے والد کا مطالبہ کچھ اتنا بڑا بھی نہ تھا، اور سب سے بڑی بات میں تم سے محبت۔ شاہ نواز کی بات ادھوری رہ گئی۔ سنجیدہ شاپنگ بیگ سنبھالتی اٹھ کھڑی ہوئی، اور شاہ نواز کی بات کے کاٹتے ہوئے بولی، مجھے دیر ہو رہی ہے، چائے کے لیے شکریہ، تم سے مل کر اچھا لگا، اب چلتی ہوں۔ اور دوسرے لمحے سنجیدہ کیفے کا دروازہ کھولتے جا رہی تھی، اور شاہ نواز آواز دے کر اسے روک بھی نہ سکا۔ 3 سال پہلے کی بات ہے، اندرون لاہور کے ایک محلے میں 2 دل ایک دوسرے کے لیے دھڑکنے لگے تھے۔ کچھ نوعمری تھی، اور کچھ مچلتے جذبات، کچھ خوبصورتی تھی، اور کچھ نوخیز خیالات۔ رات کے کھانے کے بعد سنجیدہ چہل قدمی کے لیے چھت پر آئی تھی۔ یوں تو والد مولوی ثناء اللہ بیٹی کو اکیلے چھت پر جانے سے 2-3 دفعہ منع کر چکے تھے، مگر ایسی نافرمانیوں کا سنجیدہ کو ایک الگ ہی مزہ محسوس ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھتی لابالی سوچوں میں مگن سنجیدہ کا دوسرا چکر تھا، جب کوئی چیز اس کے پیروں کے قریب آ گری تھی۔ سنجیدہ نے جھک کر اٹھایا۔ چمکیلے نیلے کاغذ میں لپٹی چاکلیٹ کے ساتھ ایک سرخ گلاب بندھا تھا۔ سنجیدہ نے سامنے دیکھا تو سامنے والے گھر کی منجیر کے پار خور روبرو لڑکا کھڑا تھا۔ کاغذ کھول کر سنجیدہ نے دیکھا، دیوار کے ساتھ لگا بلب اتنی روشنی پھیلا رہا تھا کہ وہ تحریر پڑھی جا سکے۔ سیاہ روشنائی سے لکھے محبت نامے کی چند سطریں پڑھ کر ہی سنجیدہ کے ہاتھ کپکپانے لگے۔ بھیگی ہتھیلیوں کے ساتھ وہ نیچے کی جانب دوڑی۔ کاغذ اور چاکلیٹ اس کے ہاتھ میں ہی رہے، البتہ پھول شاید اوپر چھت پر ہی گر گیا۔ رات جیسے آنکھوں میں ہی
کئی بار تکیہ اٹھا کر سنجیدہ دیکھتی۔ مڑا ہوا محبت نامہ نظر آتا اور پھر سے تکیہ سیدھا کر لیتی۔ ایک اطمینان بھری بے چینی تھی جو ہر چیز پر طاری تھی۔ صبح معمول سی تھی، اماں نماز پڑھنے کے بعد صحن میں قرآن مجید پڑھنے لگیں۔ سنجیدہ بھی نماز کے بعد قرآن لے آئی۔ سنجیدہ، ذرا دیکھو اس سیڑھیوں کے پاس کیا پڑا ہے؟ ماں نے اشارہ کیا۔ سنجیدہ دیکھنے گئی اور دل دھک سے رہ گیا۔ سیڑھیوں کے پاس کھلتی ہوئی پنکھڑیوں والا سرخ گلاب گرا تھا۔ کیا ہے؟ ماں نے آواز لگائی تو سنجیدہ نے جھک کر اٹھایا اور گلاب لیے ماں کی طرف آئی۔ اب راتوں رات یہ گلاب آنگن میں کیسے آ گرا؟ اللہ خیر کرے۔ اماں کی نگاہیں گلاب پر مرکوز تھیں۔ سنجیدہ کے سفید پڑتے چہرے پر نظر ڈالتی تو شاید جان جاتی کہ سرخ گلاب کہاں سے آیا، اور پھر سنجیدہ کا دل چھت پر ہی اٹکا رہنے لگا۔ دن کھوئے کھوئے سے گزرتے اور راتیں جاگی جاگی سی۔ سنجیدہ شاہ نواز اپنے نام کے ساتھ اس وجیحہ لڑکے کا نام جوڑتی تو ہونٹ خود بخود مسکرانے لگتے۔ شاہ نواز بھی دیوار پھلانگ کر سنجیدہ کی چھت پر آ جاتا۔ بات سے بات نکلتی، رازوں کو عیاں کرتے رہتے۔ میں تم سے بے حساب محبت کرتا ہوں، شاہ نواز روز ہی کہتا۔ یہ بے حساب کیا ہوتا ہے؟ سنجیدہ ہنس کر پوچھتی۔ بے حساب مطلب اب تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ شاہ نواز کان کھجانے لگ جاتا۔ سمجھانا تو پڑے گا، سنجیدہ مسکرا کر کہتی۔ شاہ نواز کچھ دیر سوچتا رہتا اور پھر کہتا، میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں، یہ دنیا چھوڑ سکتا ہوں، آسمان سے ستارے تو توڑ کر لا سکتا ہوں، کیونکہ میں تم سے بے حساب محبت کرتا ہوں۔ اور سنجیدہ کی سانس تک ساکن ہو جاتی۔ راتوں کی ملاقاتوں کا یہ سلسلہ زیادہ عرصہ نہ چل سکا کہ ایک رات مولوی صاحب چھت پر آ گئے۔ بیٹی کو رات کے اندھیرے میں ایک نامحرم لڑکے کے ساتھ چھت پر دیکھ کر مولوی صاحب کی آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئیں اور کندھے شرم کے مارے جھک گئے۔ ان کی بیٹی اس قدر بے حیا بیٹی سے حیا کے مارے ملامت کے چند فقرے بھی نہ کہہ سکے۔ کہا تو بس یہ کہا، اس لڑکے سے کہو رشتہ بھیجے، اور شاہ نواز کے ماں باپ چند دنوں میں رشتہ ڈال بھی گئے۔ شاہ نواز محلے کا لڑکا تھا، مولوی صاحب اچھی طرح جانتے تھے۔ اس کا باپ تھیٹر کا مسخرہ تھا، کئی سالوں سے مختلف ڈراموں میں مسخرے کا کردار کر کے گھر کی دال روٹی چلا رہا تھا۔ اور شاہ نواز بھی ان دنوں تھیٹر میں ثانوی کردار کر رہا تھا، ریڈیو کے لیے صداکاری بھی کرتا اور فلم کے لیے کوشش بھی کر رہا تھا۔ فلمی ہیرو بننا شاہ نواز کا خواب تھا۔ کیسا وہ دن ہوگا جب پورے شہر میں اس کے پوسٹرز لگے ہوں گے، لوگ اسے دیکھنے سنیما جائیں گے،
اس کے سٹائل اور ایکشن کا پورے شہر بلکہ پورے ملک میں چرچا ہوگا۔ شاہ نواز سوچتا اور سوچتا ہی رہتا، اور انہی دنوں یہ کرشمہ بھی ہو گیا۔ چھوٹے بجٹ کی ایک فلم کے ڈائریکٹر کی نظر شاہ نواز پر پڑی اور اس نے شاہ نواز کو فلم کے ہیرو کی پیشکش کی۔ شاہ نواز کے زمین پر ٹھہرے پاؤں بادلوں پر جا پڑے اور پھر وہ اڑنے لگا، اونچی اڑان۔ مولوی صاحب نے سنجیدہ سے شادی کی بس ایک شرط رکھی، فلم اور تھیٹر چھوڑ دو۔ کیوں؟ سوال شاہ نواز نے خود کیا تھا۔ کیونکہ مولوی صاحب ذرا ٹھہرے تھے، حرام کی کمائی ہے، فلم میں کام کر کے بیوی بچوں کا پیٹ بھرو گے اور قیامت والے دن سب کو جہنم کا ایندھن بناؤ گے۔ شاہ نواز مولوی صاحب کو دیکھنے لگا، کچھ نہ کہہ سکا، اور مولوی صاحب جو بیٹی کو رات گئے چھت پر پکڑنے کے بعد صرف شام ہی اپنی چارپائی سیڑھیوں کے پاس ڈال لیتے تھے، اس رات کمرے میں ہی سوئے اور سنجیدہ رات کو شاہ نواز سے ملنے چھت پر گئی۔ چھوڑ دو شاہ نواز، سنجیدہ کے لہجے میں منت تھی۔ کیوں؟ میرے لیے؟ سنجیدہ کو یقین تھا شاہ نواز مان جائے گا۔ مولوی صاحب کا دماغ خراب ہے، اب ہر کوئی ان کی طرح سوچے تو ساری دنیا مسجد کے امام نہ بن جائے۔ شاہ نواز چھوڑ دو۔ والد صاحب کے لیے شاہ نواز کے سخت الفاظ بھی نظر انداز کر دیے۔ اس جہنم کا کیوں سوچیں جو دیکھی ہی نہیں؟ اس جہنم کا سوچ کر اپنی زندگی کو بھی جہنم بنا لیں کیا؟ شاہ نواز کے چہرے پر پڑی سلوٹیں گہری ہوتی گئیں۔ ہم قناعت سے زندگی گزار لیں گے، تم چھوٹا موٹا کاروبار کر لینا، یہاں محلے میں کریانے کی دکان کھول لینا۔ مجھے بیکار کے مشورے مت دو، بہتر ہے اپنے والد کو سمجھاؤ۔ ہیرو بننا میرا بچپن کا خواب ہے، اور اب جب قدرت خواب کو تکمیل تک پہنچا رہی ہے تو مولوی صاحب کی بے جا فرمائشیں۔ تم تو کہتے تھے میرے لیے دنیا چھوڑ دو گے، اب ایک خواب نہیں چھوڑ سکتے؟ شاہ نواز کے الفاظ، لہجہ، انداز سبھی تو باعث تکلیف تھے۔ سنجیدہ کہنے اور کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ شاہ نواز کے منہ سے نکلے الفاظ کی ٹھنڈک سنجیدہ کی روح تک سرایت گئی تھی۔ شاہ نواز، سنجیدہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر حلق میں کچھ گولا سا اٹکنے لگا اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ دیکھو سنجیدہ، جذباتی ہو کر مت سوچو، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں۔ اور سنجیدہ کے آنسوؤں میں اور شدت آ گئی۔ اگر اس کے آنسو شاہ نواز کو تکلیف دے رہے تھے تو پھر اس کا لہجہ غیر جذباتی کیوں تھا؟ یہ فلم میری زندگی بنا دے گی، اور اگر مجھے پبلک نے پسند کر لیا تو ممکن ہے میں ملک کی سب سے چاہنے والی شخصیت بن جاؤں، ہر جگہ میرے چرچے ہوں۔ تم ایک سیلیبریٹی کی بیوی ہوگی، کیا حسین زندگی ہوگی۔ دیکھو، ابو دین کے معاملے میں سخت ہیں، وہ کبھی نہیں مانیں گے۔ سنجیدہ کے
آنسو ندی کی شکل میں بہتے تھے۔ ان کو منانا تمہارا کام ہے۔ میں فلمی دنیا کو چھوڑ کر اپنی زندگی برباد نہیں کروں گا، اور اگر بالفرض میں چھوڑ بھی دوں تو ساری زندگی ایک لا حاصل دل میں دبی رہے گی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اور سنجیدہ کو پہلی بار اس کے الفاظ کانٹوں کی طرح چبھے تھے۔ مزید کچھ کہے بنا خساروں کو رگڑتے ہوئے سنجیدہ نیچے کی طرف دوڑتی تھی۔ مولوی صاحب کو سمجھانا۔ شاہ نواز کی آواز نے سنجیدہ کا پیچھا کیا تھا۔ سنجیدہ نے مڑ کر نہ دیکھا اور سیڑھیاں اترتی نیچے چلی گئی۔ نیچے مولوی صاحب آنگن کے چکر کاٹ رہے تھے۔ سنجیدہ کو اترتے دیکھ کر رک گئے۔ اندھیرے میں بھی انہیں معلوم ہو گیا کہ سنجیدہ رو رہی ہے۔ سنجیدہ نظریں چراتی کمرے میں چلی آئی اور مولوی صاحب آسمان کو کھوجنے لگے۔ آج کا رونا کل کے رونے سے بہتر ہے۔ شاہ نواز کی فلم ریلیز ہونے سے پہلے ہی سنجیدہ دلہن بن کر فرید کے گھر آ گئی اور زندگی کی ڈگر ہی بدل گئی۔ شاہ نواز ہیرو سے سپر ہیرو بن گیا۔ ملک کی سب سے زیادہ چاہنے والی شخصیت۔ گلی گلی کوچے کوچے میں اس کا تذکرہ ہوتا۔ اس کے سٹائل اور ایکشن میں ہر خاص و عام کاپی کرتا۔ من چاہی زندگی ملی۔ شہرت، شہرت اور بس شہرت۔ ایک الگ مزہ، ایک الگ زندگی۔ مگر شاہ نواز یہ کیوں بھول گیا کہ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے؟ آج اس کا زوال تھا، مگر جب آج کل بن گیا تو اس کا نہ رہا۔ وقت کی دھول پڑتی گئی اور وہ ہیرو سے ہیرو کے باپ کا سفر کر گیا۔ اور 30 سال بعد نوبت یہاں تک آ گئی کہ فلم پروڈیوسر اور ڈائریکٹر اسے کاسٹ کرنے سے گھبرانے لگے۔ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے اور شاہ نواز نامی چیز کا وقت گزر گیا تھا۔ ہاں، وہ چیز ہی تو تھا۔ کچھ شہرت کا نشہ تھا اور کچھ فلمی دنیا کی کرامات۔ نجی زندگی ڈاماڈول ہی رہی۔ اور یہ تو بہت بعد احساس ہوا کہ وہ خالی ہاتھ ہے۔ تب سنجیدہ یاد آئی، وہ سنجیدہ جو شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی اپنے شوہر کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ وہ محبت جو سچی بھی تھی، پاکیزہ بھی، اور جسے معاشرے سے کوئی خوف بھی لاحق نہ تھا، اور وہ محبت بھری زندگی گزارتی رہی۔ سنجیدہ کے خیال و گمان میں بھی نہ تھا یوں سالوں بعد شاہ نواز سے ملاقات ہو جائے گی۔ اس عجب انچاہی ملاقات سے جب وہ گھر واپس آئی تو اس کا ساز غیر متوازن تھا۔ امی، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں، ذرا سا سر میں درد ہے۔ ذرا عرفہ درد کی گولی لانا۔ بیٹی گلاس بھر پانی اور گولی لے آئی۔ سوری امی۔ ایگزامز نہ ہوتے تو میں آپ کے ساتھ چلتی، میری پیاری بیٹی۔ بیٹی کا ماتھا چومتے ہوئے سنجیدہ کی آنکھیں نم ہونے لگیں۔ یاد ماضی بھی عذاب ہوتا ہے۔ سرعت سے آنکھیں پوچھتے ہوئے اس نے بیٹی سے آنسو چھپائے تھے۔ اور 2 دن بعد ناشتے کی میز پر شوہر نامدار کو
اخبار پڑھ کر سناتے ہوئے جب سنجیدہ شوبز کے صفحے پر پہنچی تو نظر ایک کونے پر چھپی چند سطری خبر پر گئی۔ ماضی کے مشہور اداکار شاہ نواز کل شام حرکت قلب بند ہونے سے انتقال کر گئے۔ ان کا نماز جنازہ آج صبح 9 بجے ادا کیا جائے گا۔ مرحوم ورسٹائل اداکار تھے۔ ایک دہائی تک وہ فلم انڈسٹری پر راج کرتے رہے۔ اللہ مرحوم کو جنت نصیب کرے۔ کہتے ہوئے سنجیدہ کا لہجہ جذبات سے عاری تھا۔